الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اسلام ما محبت خلفائے راشدین، ایمان ما اطاعت آل محمد است۔ معزز دوستو، آج 6 دسمبر 2020 بروز اتوار ہے۔ آپ کے یہاں تھویا بہادر ضلع چکوال میں عظمت صحابہ و اہل بیت کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں اللہ پاک شرکت کا موقع عطا فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ان دو طبقوں کی محبت، مودت، عقیدت، پیار کو بیان کرنا ہے، لیکن بیان سے پہلے میں اس بات پہ بہت حیران ہوں کہ ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ ہمیں نبی کے شاگردوں میں آپس میں محبت ثابت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ اس دور کی منحوسیت کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو قرآن پیار اور محبت والا کہہ گیا، ہم ان کی محبتیں بتا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنا جھوٹ پھیلا دیا گیا ہے، اتنی بددیانتی پھیلا دی گئی ہے، گویا حضور علیہ السلام کی تیار کردہ جماعت آپس میں ایک دوسرے سے ناراض تھی، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھی، آپس میں ایک دوسرے کی خون کی پیاسی تھی۔ یہی جھوٹ پھیلا پھیلا کے دنیا میں پتہ نہیں لوگوں نے کیا لینا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے حضور کی جماعت ایمان کا ماڈل ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے رسول اللہ کی جماعت ایمان کے لیے معیار ہے، اور ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں محبت ہے۔ بابا محبت ہے، انہی کی وجہ سے تو آج دنیا میں محبت اور عقیدت ہے۔ اس سے بڑھ کے اور بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہم یہ ثبوت دیتے پھریں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جب سورج چڑھا ہے نا، پھر یہ نہیں پوچھتے دن ہے یا نہیں ہے۔ سورج کا آنا دن کے ہونے کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کا لفظ آپس میں محبت کی دلیل ہے۔ یہ یاد رکھیں، ان میں نفرت جو کہتا ہے نا، اس کے اپنے دل میں نفرت موجود ہے، اس کے اپنے دل میں کدورت موجود ہے، اس کے اپنے دل میں تعصب موجود ہے، اس کے اپنے دل میں ضد اور عناد موجود ہے۔ پیغمبر کی جماعت وہ صحابہ ہو یا اہل بیت ہے، ان میں محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ قرآن کریم سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 104 پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 2 رب العزت فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کہ لوگو میرا وہ نعمت کا اترنا یاد کرو، فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ نعمت یاد کرو اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب نے نعمت اتاری، تمہارے دلوں میں پیار کو بھر دیا، محبت اور ایمان کو بھر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کل کے دشمن آج کے بھائی بھائی بن چکے ہو۔ اللہ کے قرآن نے محبت کہہ دی ہے، اس کے باوجود کوئی بندہ ان میں نفرت کی بات کرے۔ اس سے دو باتیں سمجھ آئی، یا تو اس کا قرآن پر اعتماد نہیں ہے، یا قرآن کریم پر اس کو مطالعہ نہیں ہے۔ کوئی قرآن کریم پڑھ لے اور قرآن پر اعتماد کر لے، یہ نہیں ہو سکتا وہ صحابہ اور اہل بیت میں نفرتیں بتاتا پھرے، یوں نہیں ہے۔ اور قرآن کریم ایک موقع پہ نہیں، کئی مواقع پر اس بات کو مدلل اور مبرہن کرتا ہے کہ ان میں پیار تھا، محبت تھی۔
ایک اور موقع ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کا رسول اللہ کی نبوت کا اثر اس کی جماعت پر ہے، جو ان کی جماعت ہے وہ کافر کے لیے تو سخت ہے، آپس میں رحم دل ہے۔ جب قرآن کریم نے کہہ دیا، اس سے بڑھ کے بات اور کون سی ہے؟ اور حدیث پاک، میں نے 2 حدیث پاک آپ کی خدمت میں پڑھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت مشکات میں ہے، الاستیعاب میں امام ابن عبد البر مالکی حضرت ابن عباس کی روایت لائے ہیں۔ ایک میں صحابہ کی فضیلت ہے، ایک میں اہل بیت کی فضیلت ہے، اور صحابہ کی فضیلت میں فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے آسمان کے تارے، اور اہل بیت کے لیے فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کشتی نوح، اور صحابہ کے لیے فرمایا ان تاروں میں جس تارے کی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، اور اہل بیت کے لیے فرمایا جو اس کی کشتی میں بیٹھے گا کامیاب ہے، جو ہٹے گا وہ ناکام ہے۔ ہم تو یہ دونوں مانتے ہیں، ہم تو صحابہ کو ستارہ مانتے ہیں، اہل بیت کو کشتی نوح مانتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے غور کیا کیا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے لیے یہ فضیلتوں میں فرق کیوں دیا؟ ایک کو تارا ایک کو کشتی کیوں کہا؟ کیا تارے کی کوئی کشتی کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تعلق ہے؟ کیا ہے؟ ستارے کا کشتی سے تعلق سمجھیں گے بات فائنل ہو جائے گی۔ جب تک یہ دنیا میں گوگل میپ ایجاد نہیں ہوا، اور جہاں آج بھی گوگل میپ کام نہیں کرتا، وہ ایریاز اٹھائیں، وہ علاقے اٹھائیں، اور آؤٹ آف کنٹری سفر کو دیکھیں، اور بحری جہازوں سے پوچھئے، سمندر میں چلتی ہوئی کشتیوں والوں سے پوچھئے، ان کشتیوں کے ملاحوں سے پوچھئے، بتاؤ تم ان علاقوں میں جا کے سفر کیسے کرتے ہو؟ یہ ملک پہنچنا ہے، اس علاقے پہنچنا ہے، اس بستی پہنچنا ہے، کیسے جاتے ہو؟ وہ کشتی والے کہتے ہیں ہمارے تجربہ ہے، ہمارے بڑے ہمیں بتا گئے ہیں، ستاروں سے رات میں سبق لینا، روشنی لینا، کشتی پار لگ جائے گی۔ اس تارے کو دائیں رکھیں، اس ستارے کو بائیں رکھیں، درمیان میں کشتی رکھیں فلاں ملک کے ساحل پہ، اس کو بائیں اس کو دائیں کر کے ترتیب الٹ کر لیں، فلاں ملک کے ساحل پہ ہم ستاروں سے روشنی لیتے ہیں اور کشتیاں پار لگ جاتی ہیں۔ جب آج تک ترتیب یہ ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں تو گوگل میپ کی ایجاد ہی نہیں تھی، رسول اللہ کے دور میں تو لائٹس اور انرجی سیور کا وجود ہی نہیں تھا، اس وقت جو بتایا گیا وہ فوراً سمجھ آ گیا۔ کیا مانا؟ کہ اصحابہ کرام سے روشنی لوگے اور پیغمبر کی اہل بیت کی کشتی کے ساتھی بنو گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کو صحابہ سے محبت ہو وہ اہل بیت سے بغض رکھے، اس دھرتی پہ وہ بندہ موجود نہیں ہے جس کو اہل بیت سے محبت ہو وہ صحابہ سے بغض رکھے، جی نہیں، جس کو اہل بیت سے محبت ہے تو صحابہ سے یقینی محبت ہے، جس کو صحابہ سے محبت ہے اسے اہل بیت سے یقینی محبت ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی نفرت دوسرے کی نفرت کو یہ بالکل فٹ ہے، اگر ایک کی نفرت آئے گی تو دوسرے کی نفرت خود بخود اس کے دل میں ہے۔ ایک بندہ کہے نا کہ یہ آنکھ تو میری آنکھ ہے جو دائیں ہے، یہ بائیں آنکھ میرے پڑوسی کی ہے، یوں نہیں ہو سکتا۔ چہرے پہ لگی ہوئی دونوں آنکھیں اس کی اپنی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ کسی اور کی ہے جو تیرے چہرے پر موجود ہے۔ نہیں میرے بھائی، تیرے چہرے پہ لگی آنکھ تیری ہے، اور وہ اسی طرح تیری ہے جیسے دائیں تیری ہے ویسے بائیں تیری ہے۔ صحابہ کرام 2 قسم کے طبقات میں موجود ہیں، ایک پیغمبر کے شاگرد، ایک پیغمبر کے فیملی ممبرز ہیں، ایک حضور کا کنبہ ہے، ایک حضور پاک علیہ السلام کی جماعت ہے۔ جو حضور کی جماعت اور شاگرد ہے یہ صحابہ ہے، جو حضور کے فیملی ممبرز ہیں یہ اہل بیت ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اور جو لوگ ان میں نفرتیں بتاتے پھرتے ہیں، یاد رکھیں وہ نفرت صرف ایک کی نہیں بتاتے، وہ دراصل آپ کے دلوں سے ایمان کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ایمان نام ہے محبت صحابہ اطاعت اہل بیت کا، اگر یہ ایک چیز انقا اور ختم ہو جائے دوسری کبھی نہیں رہ سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک کی نفی دوسرے کی بھی نفی ہے، نفی جمع ہوتی ہے، اگر ریاضی کے اصول کو سامنے رکھیں تو بات فائنل ہو جائے گی۔ ایک کی نفی دوسرے کی نفی پر دلالت کرتی ہے۔ اور میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت میں محبتیں تو ہیں ہی، میں 2-4 باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے ذہن میں چند باتیں بٹھانے کے لیے عرض کیا دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں
اور اہل بیت میں پیار دیکھنا ہو حضور کی زندگی میں دیکھو، رسول اللہ کی وفات کے بعد دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو صحابہ اور اہل بیت کا پیار اگر آپ کو نظر نہیں آتا، میں دکھلائے دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت ہو رہی ہے، حضور کے بستر کا رکھوالا پیغمبر کی اہل بیت ہے، اور پیغمبر کی غار کا پہرے دار پیغمبر کا صحابی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کو بستر ملا ہے اور حضرت ابو بکر کو بستر والا ملا ہے۔ یہ دونوں حضور پاک علیہ السلام کے قریبی ہیں۔ جسے بستر دیا ہے وہ بھی امانت دار ہے، جسے بستر والا ملا ہے وہ بھی امانت دار ہے۔ اسے کافروں کی امانت کا رکھوالا بنایا، اسے اللہ کی امانت کا رکھوالا بنایا۔ اعتبار اس پر بھی ہے، اعتماد اس پر بھی ہے۔ کون کہتا ہے محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تعلق نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہیں جاؤں گھر چور کے حوالے کروں، میں کہیں جاؤں خود کو ڈاکو کے حوالے کروں۔ جی نہیں ہے، جیسے میرا گھر محترم ویسے میری ذات محترم، جیسے میری جان محترم ویسے میرا مال محترم۔ مال علی المرتضیٰ کے حوالے ہے اور پیغمبر کی جان ابو بکر کے حوالے ہے۔ یہ نہیں ہے، دونوں ایک ہیں، یوں نہیں کہہ سکتے ان میں اگر ایسی بات ہے تو جب سیدنا علی المرتضیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، لوگوں کی امانتوں کا امین میں ہوں، ان کا رکھوالا میں ہوں، میں ان کا خیال کروں گا، آپ اللہ کی امانت ہیں، آپ رب کی امانت ہیں، آپ کن کے ساتھ ہوں گے؟ کہا بحکم خدا میں ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوں گا۔ صدیق صحابہ کا تاجدار ہے، آل بیت کا تاجدار حضرت علی المرتضیٰ ہے۔ اگر ان میں نفرتیں ہوتی تو ابو بکر کے لیے علی کہہ دیتے یا رسول اللہ کمال کر رہے ہیں، مال کی حفاظت میں تو مجھے بٹھا رہے ہیں، اپنی جان دشمنوں کے ہاتھوں، اپنی جان کسی اور کے ہاتھوں۔ جی نہیں، جیسے رسول اللہ کو ابو بکر صدیق پر اعتماد تھا ویسے علی المرتضیٰ کو اعتماد تھا کہ یا رسول اللہ میں اس امانت کا امین، وہ اس امانت کا امین۔ نہیں کہا؟ یہ تو پوری بات ہے۔ اچھا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر کیا ہے مدینہ منورہ کا، اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے قباء میں رکے ہیں۔ اللہ کے رسول کا 14-15 دن قیام ہے قباء میں۔ مسجد قباء کے لگ بھگ ساتھ جو حضرت کلثوم ابن ادم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام موجود ہے، جسے مقام تستظیل کہتے ہیں۔ وہ آج بھی وہ جگہ ہے، یہاں رسول اللہ نے تقریباً 2 ہفتے گزارے ہیں۔ ان 2 ہفتے گزارنے کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے آگے اطلاع بھی ہو گئی اور ادھر مسجد بھی بن گئی، ایک وجہ اور بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کا انتظار کیا ہے یہاں پر۔ حضور پہلے پہنچے تھے مدینہ پاک کی جگہ شروع میں، حضرت علی پیچھے سے آئے۔ جس دن حضرت علی آئے، اللہ کے رسول اور حضرت علی اکٹھے ہوئے، پھر سب کو حکم کیا آپ مدینہ داخل ہو جاؤ۔ تو حضور پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے فرد کا انتظار ہے۔ اچھا، میں ایک بات مزید کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو اطلاع ہوتی ہے، جبرائیل آتے ہیں، ایک ریشم کے کپڑے کے غلاف میں ان کی تصویر چھپا کے لاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ دیکھا، جی ہاں، کہ رب نے جنت میں آپ کا اس پر نکاح کر دیا ہے، یہ آپ کی بیوی بنے گی۔ اور پیغمبر کی بیوی کون ہے؟ سورت نمبر 33، آیت نمبر بھی 33، 22 پارے کا پہلا صفحہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا۔ آپ کھولیے یہ تینوں آیات اور دیکھیے، اللہ نے پیغمبر کی بیوی سے شروع کیا۔ پیغمبر کی بیویوں تمہاری جیسی اس کائنات میں عورتیں کوئی نہیں ہیں، اور تم وہ نبی کی آل بیت ہو جنہیں اللہ پلیتی سے پاک کر دے گا، اور تمہارے گھر میں جو اللہ کی وحی اتر رہی ہے اسے یاد کرو اور اسے آگے پھیلاؤ، آگے تک پہنچا دو، کیونکہ اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت کہتی ہے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، حضرت عائشہ
عمر فاروق کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، وہ بھی پیغمبر کی بیوی ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن، یہ بھی پیغمبر کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے۔ حضور پاک کی بیوی حضرت خدیجہ، اللہ کے رسول کی بیوی حضرت صفیہ، اللہ کے رسول کی بیوی زینب بنت جحش، اللہ کے رسول کی بیوی زینب بنت خزیمہ، رسول اللہ کی بیوی سیدہ جویریہ، رسول اللہ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہن۔ یہ پیغمبر کی بیویوں کو قرآن کریم نے 22 پارے کے پہلے صفحے پہ اہل بیت کہا ہے۔ تو جو ابو بکر پیغمبر کا رکھوالا تھا، اس کی اولاد اہل بیت بنی ہے، یہ قرآن کریم نے فیصلہ دیا۔ اور محبت دیکھے پھر ان حضور پاک کی بیویوں کی، انہوں نے پورا سچ امت کو بتایا۔ کھولیے تفسیر روح المعانی، اس دھرتی پر اناف کی سب سے بڑی عربی زبان کی تفسیر ہے، 22ویں جلد کھولیے۔ امام محمود آلوسی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ام المؤمنین کہتی ہیں میرا گھر تھا، حضور میرے گھر میں آرام فرماتے، قرآن کی آیت اتری، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے رب کی رحمت کے سمندر کو دیکھا کہ آج میرا اللہ رحمت کا سمندر بہا رہا ہے۔ حضور نے چاہا یہ اہل بیت کا مفہوم کچھ وسیع ہو جائے، کچھ بڑھ جائے، کچھ اور افراد بھی اس اہل بیت کے طبقے میں شامل ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی اولاد کو دیکھا تو حضور پاک کی 7 اولادیں ہیں، 6 اولادیں اس وقت دنیا سے جا چکی تھی، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے بھی فوت ہیں، اور 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیاں بھی فوت ہیں۔ صرف سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا زندہ سلامت اس دھرتی پر موجود ہیں۔ انہیں بلایا، خاوند محترم حضرت علی کو بلایا، اولاد کو بلایا، فجل لهم بکسائہ، اپنی چادر رحمت کو ان کے اوپر پھیلایا، ہاتھ اٹھائے میرے مولا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا، میرے مولا انہیں اہل بیت بنا دے، انہیں بھی پاک کر دے۔ یہ موقع جب حضور نے چادر پھیلائی ہوئی ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جن کے گھر میں اہل بیت کی آیت اتری تھی، انہوں نے کہا میں نے سوچا میں بھی اس چادر کے نیچے آ کر دعا میں شامل ہو جاؤں۔ جب میں آئی اور میں نے چادر کو کھینچا، فوسب منی، اللہ کے رسول نے مجھ سے چادر ہٹائی اور مجھے فرمایا ام سلمہ انتی علی مکانک انتی علی خیر، تو اپنی جگہ اہل بیت بن چکی ہے، اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ مکمل سچ ان امہات المؤمنین نے بتایا ہے۔ تو اہل بیت میں پیغمبر کا گھرانہ بھی ہے، پیغمبر کی بیویاں بھی ہیں، پیغمبر کی اولاد بھی ہے، رسول اللہ کے داماد بھی ہیں۔ تو ہم تو پوری بات مان رہے ہیں۔ یہ ابو بکر کی اولادوں کو رب نے اہل بیت بنا دیا، اب حضرت عمر کی اولادوں کو رب نے اہل بیت بنا دیا، اور رسول اللہ نے رشتہ دیا ہے حضرت عثمان کو بھی، حضرت علی کو بھی، ابو العاص کو بھی، وہ اہل بیت ان کے گھر آئے تو رب نے انہیں بھی اہل بیت بنا دیا۔ ہم تو پورا سچ مانتے ہیں، ادھورا نہیں مانتے۔ باپ کا بیٹا باپ کا بیٹا ہوتا ہے، چاہے وہ جس رنگ میں ہو، جس کلر میں ہو، وہ اولاد اپنے باپ کی ہوتی ہے، قوم اپنے باپ کی ہوتی ہے، قبیلہ اپنے باپ کا ہوتا ہے۔ یوں نہیں ہے اس بندے کی شکل اس بندے سے نہیں ملتی تو یہ اس کا بھائی نہیں ہے، جی نہیں، ان کا والد ایک ہے تو یہ اس کا بھائی ہے۔ یہ کیسے کہا گیا ہے؟ حضور کی زبان سے پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت کہا جائے، وہ مان لیا جائے۔ اللہ کی قرآن کریم نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہیں، اسے چھوڑ دیں، جی نہیں۔ اہل سنت کا بڑا دل ہے، وسعت ظرفی کا مظاہرہ ہے۔ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کے بنائے ہوئے اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ جو خدا کے بنائے ہوئے اہل بیت کا منکر ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو مصطفیٰ کے بنائے ہوئے اہل بیت کا منکر ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم تو دونوں کو مانتے۔ اہل بیت کے مفہوم کو چھوٹا نہ کیجئے، اہل بیت کے مفہوم کو کم نہ کیجئے۔ جس کو اللہ کے رسول نے بڑا رکھا ہے اسے بڑا رکھیے۔ ہم دین کے گھٹانے والے نہیں ہیں، دین کے بڑھانے والے نہیں ہیں، اصلی دین پہنچانے اور سنانے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے دین بڑھا دو یا دین گھٹا دو۔ ہاں ہم دین پھیلانے والے ہیں، لیکن دین میں بڑھوتری کے قائل نہیں ہیں، دین میں اضافے کے قائل نہیں ہیں، دین میں ایڈنگ کے قائل نہیں ہیں، دین میں بدعات کے قائل نہیں ہیں، رسومات کے قائل نہیں ہیں۔ ہم اصلی دین سنانے کے قائل ہیں۔ نہ ہم دین کی کمی کرتے ہیں جسے کہتے ہیں الہاد، نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں جسے کہتے ہیں بدعات۔ نہ ہم بدعات والے نہ ہم الہاد والے، ہم اصلی دین سنانے اہل سنت والجماعت والے۔ ہم تو اصلی شکل سنا رہے ہیں، اصلی معاملہ بتا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں مزید کہتا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں بھی اہل بیت اور صحابہ کے یارانے رہے ہیں، کسی ایک موقع پر انکار نہیں ہے۔ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں،
सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो चौथी और चहीती बेटी अल्लाह के रसूल की मिली है, हजरत फातिमा, इनकी 3 बहनें पहले भी तो हैं यार, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? वो किन को मिली हैं, इनकी बात क्यों नहीं करते? एक बंदा मुझे कहने लगा हजरत फातिमा हुजूर की इकलौती बेटी है, आप कहते हैं 4 बेटियां हैं। मैंने कहा मैं नहीं कहता, अगर कुरान पर तेरा ईमान है तो कुरान करीम की आयत पढ़ और पेन मुझसे ले, उस आयत का तर्जमा तू लिख दे, मैं तेरे हाथ चूम लूंगा। लिख, सूरत नंबर 33 सूरत अज़ाब की आयत नंबर 160, रब्बुल इज्जत फरमाते हैं पारा नंबर 22 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फला युज़ैन। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ नबी मैं पर्दे का हुक्म अल्लाह उतार रहा हूं, आप पर्दे का हुक्म सुनाइए अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और उम्मत की औरतों को। बेटियों को, वह बनात जमा प्लूरल का लफ्ज है, सिंगुलर और वाहिद नहीं है। अल्लाह के कुरान ने बेटियां कहा है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौलाना इससे मुराद है उम्मत की बेटियां। मैंने कहा मैं तेरा झूठ तब मान लेता जब आगे वाली साइल मुमिनीन ना होता कि उम्मत की औलादों को बता दो, उसके लिए तो अलहदा लफ्ज मौजूद है। यार ये कैसी बात है? ये प्याला शरबत का है, ये प्याला पानी का है, ये भी पानी का है, ये क्यों पानी का है? ये शरबत का है, ये चाय का है, ये पानी का है, एक एक अलहदा मौजूद है। तुझे किसने कहा तू एक को खत्म कर दे? ये कुरान की आयत ना हो, कुरान करीम का लफ्ज ना हो, अल्लाह का फरमान ना हो, जो सजा चोर की वो मेरी देना। मैं तो बाजों का जो पेन निकाल कर हाथ में देता हूं कि जुरत करो जरा कुरान के किसी तर्जमे से इसका तर्जमा लिख दो। बेटी है या बेटियां हैं? कहते बेटियां हैं। तो मैंने कहा तुझे किसने कहा तू बेटियां कम कर दे? कहने लगा इसमें 4 का लफ्ज नहीं है। मैंने कहा इसमें 1 का भी नहीं है, बेटियां हैं। चलो 2 मान ले, दूसरी कहां गई? तीसरी कहां गई? चौथी कहां गई? तू नहीं मानेगा। क्यों? तुझे कुछ और अपना झूठ पर छुपाना पड़ता है, झूठ छुपाना पड़ेगा। और यकीन माने इस धरती पर मैंने ऐसों से कई मरतबा गुफ्तगू की है। आप इन 4 बंदों को पकड़ के 4 कमरों में बिठा दो, पेन कापी हाथ में दो, इस मसले पे अपना नजरिया लिख के दो। जब चारों कमरे से बाहर आएंगे अलग अलग नजरिया लिखेंगे। उड़ती चिड़िया की रिपोर्ट है ना, पानी जिस तरह बहता है जहां बहता चला जाए, वो एक नहर में नहीं बहता। झूठ जैसे चले चला लो, वो लंगड़ा हो चला लो, वो लूला हो चला लो, वो अंधा हो चला लो, वो बहरा हो चला लो, वो गूंगा हो चला लो। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। सच अपनी ताकत पे कायम होता है, झूठ अपनी जलालत पर खत्म होता है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, पैगंबर की बेटियां नहीं माननी तो मैं एक बात मजीद कहता हूं। हमारी और हमारे मुखालिफिन दोस्तों की किताबें मुत्तफिक हैं। जब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा वफ़ात पा रही थी, हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के वफ़ात पाते वक्त हज़रत अली की आंखों में अम्मा फातिमा ने आंसू देखे। मेरे सरताज आपकी आंखों में आंसू? का तुझ जैसी खिदमत गुजार, शब्बेदार, तहज्जुद गुजार, नेकोकार बीवी कहां से लूंगा? मैं आपका ये गम खत्म किए देती हूं। अम्मा ने फरमाया कैसे? कि अगर आपको मेरे बच्चों की तरबियत के लिए मुझ जैसी खातून चाहिए तो मेरी भांजी जो मेरी गोद में पली है, जिसका नाम उमामा है, उससे शादी कर लेना। वो मेरे बच्चों के लिए मेरी जैसी शफकत रखने वाली है। मैं पूछता हूं तुझे जुर्रत करनी चाहिए, यह शर्म से डूब मरना चाहिए। जब बहन नहीं थी तो भांजी कहां से आई? बहन नहीं थी तो भांजी कहां से आई? भांजी ऐसे बात बन जाती है जब बहन नहीं होती तो। मैं छत पे बैठा था, सीढ़ी नहीं थी तो छत कैसे था? दीवारें नहीं थी तो छत कैसे थी? बुनियादें नहीं थी तो छत कैसे थी? वाह वाह, ये मैं कैसे, ये एक बंदा कोई कहे, वो उसको जानते हो? किसको? वो जो बड़े बड़े बालों वाला गंजा है, हो सकता है बड़े बालों वाला गंजा हो सकता है, उसको जानते हो? वो जो अंधा है और दर्जी है। अंधे ठूठ दर्जी बनने अंधा दर्जी बनेगा? वो जो लंगड़ा है और भागने में पहली पोजीशन ले गया, यूं हो सकता है? वो गूंगा बहुत अच्छी तकरीर करते, गूंगा तकरीरें करते। वाह, सर कटे दस्तार की बात करें, टुंडे वो जो है ना तलवार जनी की बात करें, लंगड़े भंगड़े डालने की बात करें, मैं कैसे मान लूं? मैं नहीं मान सकता इस झूठ को। बहन नहीं है तो भांजी कहां से? और हजरत अली की दूसरी शादी न हुई हो इनसे, उससे मोहम्मदुल अकबर न पैदा हुआ हो, फिर आप जो सजा देना मैं कबूल कर लूंगा। करबला का पहला शहीद हजरत मोहम्मदुल अकबर है, इब्ने अली है, और हजरत हुसैन का भाई है।
کربلا کی دھرتی کا پہلا شہید ہے, 72 تنوں میں پہلا تن ہے. اس کی ماں کا نام امامہ ہے, والد کا نام علی ہے, اور ان کی امی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے. بہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے آئی؟ تجھے ماننا پڑے گا. تجھے میں وہ گراؤنڈ کر دوں, اس طرح محاصرے میں دلائل میں کھڑا کر دوں, چاروں نہ چار تجھے ماننا پڑے گا. نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. دلیل کی دنیا میں بھانجی تب ہے جب پہلے بہن ہو. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں. میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت مانتا ہوں, اولادوں کو بھی مانتا ہوں. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں محبت نہیں ہے تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ جب حضرت علی المرتضیٰ کی شادی ہو رہی تھی, کبھی اس کو بھی تو دیکھ لیں. حضرت علی کی شادی کے وقت حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا علی حق مہر خامد کے ذمہ ہے نا. حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں. حضرت علی گھر آئے, حق مہر کے لیے کیا کروں؟ زرہ دیکھی, اس زرہ کو بیچ دوں, تقریباً اس کی قیمت 400 درہم ہے, تو آرام سے حق مہر بن سکتا ہے. جی ہاں. حضرت علی المرتضیٰ یہ بیچنے کے لیے کہاں گئے ہیں؟ حضرت عثمان کے دروازے پر. دوستی اور پیار نہیں تھا تو کیوں گئے ہیں؟ یار کیسی باتیں کر دو. اور جب حضرت عثمان, کمال ہے عثمان غنی کی شان کی, جب حضرت علی نے یہ بات کی نا تو حضرت عثمان نے دل میں سوچا اسے کہہ دوں ذرا رکھ لو, پیسے مجھ سے لے لو. یہ علی کی غیرت کے خلاف ہے, مروت کے خلاف ہے, اور شادی بھی تو میری سالی کی ہے نا. حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں ملی ہیں نا, حضرت رقیہ اور ام کلثوم, تو میرے گھر کی بات ہے, کیا کروں؟ علی کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے اور ان کی غیرت و مروت پہ بھی حرف نہ آئے. کہا علی اس کی قیمت بازار میں کتنی لگی؟ کہا 400 درہم. کا یہ لیں ذرا مجھے دے دیں, جزاک اللہ. بس جزا, یعنی ایسا چہرہ پیش کیا کہ وہ سمجھے کہ گویا میں نے مجبوری میں نہیں بیچا. اگلے دن شادی ہو گئی ہے نا, اب ولیمہ ہے نا. میرج گفٹ بھی کسے کہتے ہیں, شادی کا تحفہ بھی کسے کہتے ہیں نا. اب تو غیرت و حمیت اور خودداری پہ حرف نہیں ہے نا. حضرت عثمان غنی ولیمے میں بھی گئے ہیں اور یہ زرہ ساتھ لے کر گئے ہیں. عثمان آپ زرہ ساتھ لائے, کہ زرہ تو میری ہے, شادی کا تحفہ تمہیں دینے آیا ہوں, یہ وصول کر لو. آپ کہتے ہو محبت نہیں ہے. یہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس لوٹی کیوں ہے؟ یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ آل بیت اور صحابہ کا پیار نہیں ہے. اور میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح اللہ کے رسول نے پڑھایا ہے. نکاح کے لیے 2 مسلمان کم از کم گواہ شرط ہیں. اس نکاح کے گواہ حضرت ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ. میں ایک بات کر رہا ہوں, اللہ اکبر, آج دشمن کی چال نے ہمیں یہ جملہ کہنے پہ مجبور کر دیا. اہل بیت کا نسب حلال نسب ہے, اور یہ حلال نسب نکاح کے نتیجے میں ہے, اور نکاح تب ہے جب گواہ مسلمان ہوں. اگر آپ صحابہ کے ایمان پر بات کریں گے تو اہل بیت کے نسب پہ حرف آئے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون, کہاں سے کہاں آپ امت کو پہنچا رہے ہو؟ یہ نسب حلال ہے, اور خدا کی قسم اہل بیت کے نسل جیسا حلال نسب کائنات میں کوئی نہیں ہے. اور یہ نسب کی حلت کے ثبوت پر موقوف صحابہ کرام گواہ ہیں, ان میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما گواہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھ لو, سیدنا علی المرتضیٰ نے 2.5 سال ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں, خود بھی اور اپنی اولاد کو پڑھائی ہے. نہیں تو میں اس دھرتی پہ چیلنج کر کے کہتا ہوں, مجھے ایک مسجد مدینہ میں دکھا دو کہ حضرت علی نے علیحدہ مسجد بنائی ہو کہ میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا, اپنی پڑھتا ہوں. آپ مجھے دکھا دیں, میں آپ کے ہاتھ چوموں گا اور تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا. حضرت علی نے 2.5 سال ابو بکر کو امام مانا ہے, حسنین کے کریمین رضی اللہ عنہما کے ساتھ. یہ بچپن میں بچے تھے, اس وقت چھوٹی عمر تھی. اور جب حضرت عمر کا دور آیا تو ان کا ماشاءاللہ لڑکپن اور جوانی تھی. حضرت عمر کے آخری دور میں تو امام حسن نے تبرستان کی جہاد کا سفر کیا ہے حضرت عمر کی خلافت کے تحت. اور حضرت عمر کے دور 10 سال مدبرانہ خلافت کا دور ہے. اس دور میں علی مع حسنین اور اہل بیت حضرت عمر کے مقتدی ہیں. کیوں؟ اگر محبت نہیں ہے تو اقتدا کیوں کی؟ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, جنازے بھی ان کے پیچھے, عیدین بھی ان کے پیچھے, سب کچھ ان کے پیچھے. اور بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشیر اعلیٰ, سب سے بڑا جو اپنا مشورے والا ساتھی رکھا, وہ حضرت علی کو چنا تھا. ایک شخص نے حضرت علی کو حضرت علی کی دور میں کہا تھا, آپ کے دور میں جھگڑے پڑ گئے, ابو بکر عمر کے دور میں تو بہت امن تھا. تو حضرت علی نے برسر منبر برجستہ جواب دیا تھا, جی ہاں, ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسی شکلوں والے ہو.
صدق علی المرتضیٰ، صدق ابن ابی طالب، سچ کہا ہے اس نے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ تو حضرت عثمان غنی کا 12 سالہ خلافت کا دور ہے، حضرت علی اور حضرت حسنین ان کی حکومت کے تحت ہیں، ان کے پیچھے نماز بھی ہے اور ان کے تحت جہاد کا سفر بھی ہے۔ یہ کیا بات ہے یار، محبت نہیں ہے تو دکھائیں۔ اس 26 سالہ خلافت ابو بکر و عمر و عثمان تینوں کو ملا لیں، 26 سال ربع صدی بنتی ہے، صدی کا چوتھا حصہ اس میں حضرت علی نے یا حضرت حسنین نے کسی جگہ مساجد اپنی بنائی ہوں یا نمازیں اپنی شروع کر دی ہوں۔ ان میں تو محبت ہے، ان میں تو یاری ہے، ان میں تعلق ہے، ان میں پیار ہے۔ اور حضرت عمر کے دور میں جب ایران کی شہزادی گرفتار ہو کر باندھی بن کے آئی ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا یہ شہزادی ہمارے شہزادے کو ملے گی۔ عام طور پہ کسی نے سمجھ لیا تھا کہ شاید عبداللہ بن عمر کو ملے گی رضی اللہ عنہما، اپنے بیٹے کو، تو وہ کسے ملی ہے؟ شہر بانو کو رشتہ حضرت حسین کا ملا ہے اور حضرت عمر کے کہنے پہ ملا۔ شہزادہ کسے سمجھے حضرت عمر نے؟ یار علی المرتضیٰ کے گھر میں پیار نہیں ہے حضرت عمر کا تو کیوں دیا ہے رشتہ؟ اور شہر بانو کون ہے؟ کون ہے؟ یہ 12 ائمہ میں اکثر اماموں کی اماں ہے۔ آؤ میں ثبوت رکھتا ہوں۔ 12 ائمہ میں سب سے پہلے حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ 12 ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی اماں ہیں، حضرت حسین کی بیوی ہے، امام زین العابدین کی ماں ہے، یہ کربلا کا واحد مردوں میں غازی ہے، ایک ہی شخص جو وہاں سے بچ کر آیا تھا مردوں میں، حضرت سجاد بھی کہتے ہیں، انہیں علی الاوسط بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی کا پوتا اور حضرت امام حسین کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا امام باقر، ان کا بیٹا امام جعفر صادق، یہ سو سلسلہ چلا ہے۔ تو یہ والدہ تو شہر بانو تھی جس کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین کو دیا تھا۔ خالی اہل بیت کی نسل پہ نہیں، 12 ائمہ کی نسل بھی حلال نسل ہے، اور میں حلال تسلیم کرتا ہوں۔ ان کی جوتی کے تمغوں پہ لگی ہوئی خاک کے ذرات میری آنکھوں کا سرما، اس پر دوسری رائے نہیں ہے، لیکن سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ سچ ماننا پڑے گا۔ آج کل ہاف سچ بولتے ہیں، آدھا سچ بولنا شروع کر دیا۔ جی نہیں بھائی، پورا سچ بولنا سیکھو۔ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ آدھا سچ بول دو نا، پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی اپنا کلمہ بنائے نا جھوٹا کلمہ تو لوگ کہیں گے تو جھوٹا ہے، جھوٹا کلمہ بنائے۔ وہ کلمے کو آدھا پیش کرے، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے لا الہ کہے، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں، الا اللہ نہ کہے، تو یہ آدھا جھوٹ آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ محبتیں نہیں تھی۔ اچھا پھر حضرت علی المرتضیٰ کا دور ہے۔ اچھا میں یہاں رک کر ایک بات اور بھی کر دوں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا ایک بات کہوں، میں نے کہا بڑے شوق سے۔ محبت تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ محبت میں دوسرے کے حصے ہڑپ کیے جاتے ہیں، دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے ناجائز قبضہ مافیا بنا جاتے ہیں۔ کیا مطلب آپ کی بات؟ کس نے زمین کھائی ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں نے کہا ذرا 2 بول بولیے دلیل کے ساتھ، بسم اللہ۔ فدق میں ایک زمین تھی، خیبر کے قریب تھی، اللہ کے رسول کو ملی تھی، اما فاطمہ نے وہ زمین مانگی تھی، ابو بکر کھا گیا تھا، نہیں دی تھی۔ آپ کہتے ہو ان کو بڑی محبت تھی۔ یار محبت ہوتی تو بی بی پاک کا حصہ کھا جاتے۔ آپ نے بات پوری فرما لی ہے؟ اجی میری پوری ہو گئی ہے، میں کچھ کہوں؟ جی آپ کہیں۔ میں نے کہا سن ذرا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میں نے کہا باغ فدق کسی ایک روٹی کا نام تھا جسے ابو بکر نے توڑا اور نوالا بنا کے کھا گیا؟ کہتے ہیں نہیں، زمین کا نام تھا۔ میں نے کہا بلڈوزر پھرا کر، ٹریکٹر پھرا کے ہل چلا دیا تھا، اس پر ڈیم بنا دیا تھا، پانی چھوڑ دیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں، وہ تو باقی تھی۔ میں نے کہا 1 منٹ میں تیرا جھوٹ مان لیتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ الیاذ باللہ کھا گئے۔ بتاؤ اس کے بعد حکومت کس کی آئی؟ کہتے امام علی کی۔ میں نے کہا پھر کس کی آئی؟ امام حسن کی۔ میں نے کہا ایک خاوند ہے اس خاتون کا بقول تیرے جس کا حق کھایا گیا، ایک بیٹا ہے اس خاتون محترمہ کا جس کا حق بقول تیرے کھایا گیا۔ اس خاوند اور بیٹے نے اپنی ماں کا حصہ اور اپنی بیوی کا حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو مجھے دکھا دے حضرت علی المرتضیٰ نے وہ زمین اپنے نام پہ کرائی ہو، یا حسن حسین بیٹوں کو بلا کر کہو لو تمہاری ماں کا نام ہے، تمہاری ماں کا حصہ تمہارے نام میں لاٹ کر دیتا ہوں۔ 4.5 سال
حضرت علی المرتضیٰ بلا شرکت غیر امیر المؤمنین رہے ہیں. کیا حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو دیے؟ اب آئیں بائیں شائیں 11:45 12 12:15 12:30 منہ پہ بچیں گے. اب جواب نہیں آئے گا. اب لیکن چونکہ چنانچہ گویا کہہ کے پتلی گلی پکڑنی پڑے گی. جی نہیں, جو بات ہے دا گز دا میدان یہی ثابت کرنا پڑے گا. حضرت علی نے اپنے نام پہ کیوں نہیں کی تھی بیوی کا حصہ؟ اگر بیوی کی زمین ہونا اور وہ فوت ہو جائے اور اس بیوی سے خامد کی اولاد ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خامد کو چوتھا حصہ ملتا ہے. وہ چوتھا حصہ حضرت علی نے کیوں نہیں لیا تھا اور بیٹوں کو کیوں نہیں دیا تھا؟ اپنی بیٹیوں کو ان کی ماں کا حصہ علی نے کیوں نہیں دیا؟ کیا میں یوں کہہ دوں کہ نعوذ باللہ تیرے مطابق پھر حضرت علی بھی زمین کھا گئے تھے؟ تیرے بس کی بات نہیں ہے. تو 7 جنم لے کر آ جا, تیرے بس کی بات نہیں ہے اس بات کا جواب دینا. نعرہ تکبیر، اللہ اس بات کا جواب دینا دل گردے کی بات ہے. خالہ جی کا گھر, پھپھو جی کا گھر نہیں ہے کہ تو منہ اٹھا کر چلا. حضرت علی المرتضیٰ نے اسی فیصلے کو جاری کیا ہے جو ابو بکر صدیق نے نافذ کیا تھا. کیوں؟ صدیقی فیصلے میں طاقت نبوی موجود تھی. جب اماں نے پوچھا تھا کہ میرے والد کی زمین کا حق مجھے مل سکتا ہے تو ابو بکر صدیق نے اپنی بات نہیں سنائی تھی. ابو بکر نے کہا تھا فاطمہ آپ انگلی رکھیں کسی زمین پہ, ابو بکر آپ کے قدموں میں ڈھیر کرے گا. لیکن جو آپ زمین وراثت کی بات کر رہی ہیں, آپ کے والد محترم اور ہمارے نبی محترم کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے, نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. انبیاء کی وراثت نہیں چلتی. بتائیں حضور کا فیصلہ توڑ کے آپ کو زمین دوں یا آپ کے والد کا فیصلہ برقرار رکھوں؟ اماں نے کیا جواب دیا؟ آپ فیصلے کو برقرار رکھیے. تو کہتا ہے اماں فاطمہ کا حق کھا گئے. انہوں نے تو اماں فاطمہ کو ان کے والد مکرم کا فیصلہ سنایا تھا. ایک بندے نے ایک جھوٹ بولا, اماں فاطمہ بہت غصہ ہو گئی تھی, صدیق اکبر کو بہت اوپر نیچے کہا تھا. میں نے کہا سن 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 سن, تجھے نہیں پتا تو کیا کہہ گیا ہے؟ کون سے جملہ کہہ گیا تجھے نہیں پتا؟ کتنی بڑی گستاخی کا تو مرتکب ہو چکے. جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اماں کو تو ابو بکر صدیق نے ان کے ابا جان کا فیصلہ سنایا تھا رسول اللہ کا, تو حضرت اماں فاطمہ اپنے والد کے فیصلے پر غصہ ہو گئی تھی, اپنے والد کا حکم سننے پہ غصہ ہو گئی تھی, رسول محترم کا فرمان سننے پہ غصہ ہو گئی تھی. کیا کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کا فیصلہ, اپنے نبی کی حدیث سن کے غصہ ہوتا ہے؟ تو اماں فاطمہ کو کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کو اپنے والد کے فیصلے پہ شک تھا؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کو اپنے والد کی حدیث قبول نہیں تھی اس لیے غصہ ہو گئی تھی؟ شرم کر. حیا اگر کسی جگہ میں سے ایزی لوڈ ملتے ہیں تو 2 جملے لے لے. ایسی بات اماں فاطمہ پہ کر رہے. اماں فاطمہ تو بات مان گئی تھی, اور جب بات مانی وہی بات حضرت عمر نے نافذ کی, وہی حضرت عثمان نے نافذ کی, اور وہی سیدنا علی اور امام حسن نے نافذ کی. نہیں تو مجھے جرت کر کے بتاؤ کہ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ زمین اپنے نام پہ لیو. نفرتوں کی بات پھیلانے والے کبھی محبتوں کی کتابوں کو پڑھ کے دیکھ. نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تجھ سے پتھر بھی ہنس کے بولے. دلیل کی دنیا میں آؤ, کیا نفرتیں بتانی ہیں. اور سنیں, ان صحابہ کرام کے پیچھے ان اہل بیت نے نمازیں پڑھی ہیں خلافت راشدہ کے دور میں, اور جب دور حضرت علی المرتضیٰ کا آیا ہے, حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں صحابہ کرام سے محبت اور مودت اپنی اولاد تک کو سکھایا اور بتایا گیا. ایک بندہ کہنے لگا ایک بات کروں. میں نے کہا جی. حضرت علی کی دور میں 2 جنگیں ہوئی تھی, ایک جنگ کا نام جنگ جمل ہے, ایک جنگ کا نام جنگ صفین ہے. وہ جو جنگ ہوئی تھی آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں تو خون خرابہ ہوا تھا, وہاں تو قتل عام ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. ایک جنگ حضرت علی کی اماں عائشہ صدیقہ کے لشکر سے ہے جسے جنگ جمل کہتے ہیں. جمل کا معنی اونٹ ہے, وہ اونٹ پہ سوار تھی تو جنگ کا نام پڑ گیا. ایک جنگ کا نام جنگ صفین بروزن سکین ہے. صفین ایک علاقے میں حضرت علی حضرت معاویہ کے لشکر لڑے تھے. میں نے کہا جی اس جنگوں پہ تبصرے سے پہلے ایک سوال کا جواب تو دے دو. اجی پوچھ لو. میں نے کہا جب حضرت علی سے پوچھا گیا تھا, نہج البلاغہ تیری کتاب ہے اس پہ موجود ہے, پوچھا گیا تھا اے علی المرتضیٰ آپ ان جنگوں میں قتل ہونے والے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت علی نے کیا فرمایا تھا ذرا وہ فرمان بھی سنا دے, اپنی کتاب سے پڑھ کے بتا دے. حضرت علی نے تبصرہ کیا کیا تھا؟ کیمٹس آف دا سیدنا علی المرتضیٰ کیا تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ان
مقتولین کے بارے میں کیا فرمایا تھا تو نہیں بتائے گا اور کبھی نہیں بتائے گا، میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید لکھتا ہے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تھا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ یرید بہ وجہ اللہ، کہ یہ جو لوگ اللہ کے ماننے والے ادھر سے یا ادھر سے قتل ہوئے یہ تو جنتی ہیں۔ اوے جنگ جو نفرت کی بنیاد پہ ہو سامنے والا مقتول جنتی ہوتا ہے، اوے جنگ جو لڑائی کی بنیاد پہ ہو سامنے والا قتل شدہ جنتی ہوتا ہے۔ ابن عساکر میں موجود ہے 15 بندے حضرت علی کے فوجیوں نے حضرت معاویہ کے لشکر سے پکڑ لیے، ان میں سے 2 بندے زخمی حالت میں فوت ہو گئے۔ وَكَفَّنَهُمَا عَلِي وَغَسَّلَهُمَا عَلِي وَصَلَّى عَلَيْهِمَا عَلِي رضی اللہ عنہما۔ فرمایا ان 2 شخصوں کی وفات کے بعد حضرت علی نے غسل دلایا، کفن پہنایا اور ان کا خود جنازہ پڑا۔ یار جملہ کہو تو سچ کہو، مجھے نہیں لگتا تجھے سچ بولنے کی عادت ہو، سچ پہ کہو نا کیا تھا، کیا لڑائی تھی، بولنا وہی بات جو کرنے کی ہے۔ فتنہ ابن سبا کھولیے، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ کی کتاب کھولیے، وہ لکھتے ہیں کہ کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی۔ حضرت عثمان غنی کے جو قاتلین تھے، ان قاتلین نے دیکھا کہ اب ہم نے حضرت عثمان کے بعد صحابہ کرام کے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے اور حضرت معاویہ تک جھوٹے خط پہنچائے کہ حضرت علی نے تو عثمان کے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ادھر سے حضرت عائشہ صدیقہ حج پہ گئی ہوئی تھی، حضرت علی مدینے میں تھے جب حضرت عثمان شہید ہوئے، ان کو بھی غلط باتیں غلط سلط پھیلائی گئیں اور لشکر آمنے سامنے ہوئے، اسی لیے کہ ہو سکتا ہے علی نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت علی آپ تو سچے صحابی، آپ تو حضور کے داماد، آپ تو خلیفہ چہارم، آپ تو پیغمبر کے وفادار و جانثار ہیں، آپ نے پیغمبر کے داماد حضرت عثمان کے قاتل کو پناہ کیوں دی ہے؟ حالانکہ حضرت علی کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا، یہ جھوٹ ان کے متھے مارا جا رہا، یہ بات ان کے خلاف کی جا رہی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوا ہے، باتیں چلی ہیں جنگ جمل میں، سنو اب جنگ جمل ہے کیا۔ جمل جمل کا نام لیتے زبانیں نہیں تھکتی، حقیقت اس کی کیا ہے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، حضرت علی نے اما عائشہ کے لشکر والوں سے، جن میں حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے ایسے کرتے ہیں، آپ مدینہ منورہ میں تھے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے، آپ نے ان کے قاتلوں کو پناہ دی، اور ادھر سے تم مجھ سے جنگ کر لیں، ہم تو نہیں جنگ کرنے ہیں، ہم نے تو پناہ نہیں دی۔ آپ تو حیران ہو، اچھا یہ تو لشکر آپ میں بٹھایا ہوا ہے۔ اس وقت کو ٹیلی فون کال کا کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ تو نہیں تھا کہ میسج اور کال کر کے پوچھ لی جائے یا واٹس ایپ کر لے بھی کیا ہوا تھا، وہ تو جھوٹے خط پھیلائے گئے تھے۔ اچھا اوہو، اللہ نے جنگ سے محفوظ رکھا ہے، تو پھر کیا ہے، ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں ایک نبی کے وارث ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ صبح لشکر واپس جائیں گے، اب رات کی تاریکی ہو چکی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، صبح مل کے حضرت علی و عثمان کے قاتلوں کا انتظام کریں گے، آپ واقعی حکومت پہ پاؤں مضبوط کریں۔ ہمیں غلط بریف کیا گیا تھا، اچھا ہمیں بھی غلط، دونوں اپنے لشکر میں چلے گئے۔ یہی منافقین کا ٹولہ رات کو چین کی نیند کیسے سو سکتا تھا، جو ادھر بھی گھسا ہوا ہے ادھر بھی گھسا ہوا ہے۔ انہوں نے آپس میں کہا ہون تو پھڑے گئے نا اسی، انا لمدرکون، نا اب تو نہیں بچے نا، اب کیا ہوگا۔ انہوں نے رات میں سازش کی ہے، 2 رویہ بندوں کی لشکر بنائے ہیں، دونوں کی کمریں پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایک کے منہ ادھر ہے ایک کے منہ ادھر ہے، ادھر والا ان پر تیر مار رہا ہے، ادھر والا رات کے تراکی میں ادھر پہ تیر مار رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں علی نے معاہدہ توڑا، یہ سمجھتے ہیں حضرت عائشہ کے لشکر نے معاہدہ توڑا۔ یہ جنگ جمل ہے، کھودا پہاڑ اور نکلا کیا، شرم نہیں آتی، جھوٹ کیا بولتے ہو صحابہ اور اہل بیت کی نفرتوں پہ، اور حقیقت ہے کیا۔ اچھا اس جنگ کے بعد جب حقیقت کھلی، اچھا ہو ان بےایمانوں نے پھر لڑا دیا، ادھر والوں کے جنازے ادھر والوں نے پڑھے اور ادھر کے جنازے ادھر نے پڑھے۔ امام ابن عساکر نے روایت لکھی، اللہ کی قسم یہ ایسے لفظ ہے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے صحابہ کی ان باتوں کو دیکھ کر۔ حضرت علی المرتضیٰ ایک شخص کے اوپر آئے ہیں جو شہید ہوا پڑا ہے، اور اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی روایت امام حسن نقل کرتے ہیں، ان کے چہرے مبارک سے ایسے مٹی کو ہٹایا تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہا، یا حسن لیت اباکا مات منذ 20 سنہ، حسن تیرا ابا 20 سال پہلے مر گیا ہوتا، میں طلحہ کو شہید دیکھ رہا ہوں جس کے قاتل کو اللہ کے رسول نے جہنمی کہا تھا۔
یہ حضرت عائشہ کے لشکر سے شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ. تو بتایا گیا کہ حضرت علی یہ آپ کا تیر نہیں ہے، یہ ان پہلے بے ایمانوں کا تیر تھا جو انہیں لگا تھا. کیسی بات کر رہے ہو یار، یہ ان پہ کہتے ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کا افسوس دیکھیں اس پر. تو جنگ 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 کہہ کر تم گلے پاڑ کے زبانیں بولتی تمہاری تھکتی نہیں ہے، اور حقیقت یہ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور ہر بندہ اپنے گھروں کو گیا اور معاملہ ختم، اور اس کے بعد تو بات ہی نہیں ہے. حضرت معاویہ والی جنگ بھی بتا دوں، صفین کی حقیقت کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہے. ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور اشتر نقی جیسے ظالموں کا کردار درمیان میں. اور جب صفین میں دونوں اکٹھے ہوئی ہیں اور وہاں جنگ ہوئی ہے، اس جنگ کے بعد اس بات پہ نتیجہ ختم ہوا ہے کہ فیصلے کے لیے 2 صحابہ منتخب کر دیا جائیں. حضرت معاویہ نے عمرو بن عاص دیے ہیں، حضرت علی نے ابو موسیٰ عشری دیے ہیں، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما. ان دونوں نے فیصلہ کرنے ابھی اپنے گھروں کو چلے جائیں. یوں کہہ کر وہ چلے گئے. ان لوگوں کا بعد میں فیصلہ تھا، حضرت علی اپنی جگہ آ گئے، حضرت معاویہ اپنی جگہ چلے گئے. یہ تو بعد میں قسمت کے وہ فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن جنگ تو یہاں ختم ہو گئی تھی نا. یار کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان موقعوں پہ حق پر ہے، اور سامنے والا لشکر خطا پہ ہے. خطا کہہ رہا ہوں، باطل نہیں کہہ رہا. ایک خطا ہوتی ہے، ایک باطل ہوتا ہے. باطل مانا 100% جھوٹ. خطا کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الاحکام صفحہ 1092 کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخطا لہو اجر وان اصاب لہو اجران، کا اگر ٹھیک کام کرے مجتہد تو 2 نیکیاں، خطا ہو جائے تو مجتہد کو 1 نیکی. حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کے لشکر کو 1 نیکی ہے، حضرت علی کے لشکر کو 2 نیکیاں. میں تو دونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ خطا ہے. اس خطا کا معنی خطا وہ نہیں ہے جسے سرکشی سمجھ گئے. پیغمبر کے صحابہ کی بات کریں تو پوری کریں نا یار. اچھا ایک جملہ اور کہتا ہوں، اس صفین کے بعد، یہ صفین سن 37 ہجری میں ہوئی ہے. سن 37 ہجری پوری، سن 38 ہجری پوری، سن 39 ہجری پوری، سن 40 ہجری کا رمضان المبارک تک 4 سال حضرت علی اس دھرتی پہ اس جنگ کے بعد رہے. حضرت معاویہ سے کیوں نہیں لڑے؟ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ. اگر دشمنی کی جنگ تھی، نفرت کی جنگ تھی، تعصب کی جنگ تھی، کدورت کی جنگ تھی، کیوں نہیں لڑے حضرت علی ان 4 سالوں میں؟ تمہیں تو حضرت معاویہ کا نام ہضم نہیں ہوتا، تجھے تو حضرت معاویہ کا نام برداشت نہیں ہوتا. حضرت علی نے تو 4 سال ان کے خلاف پھر جنگ ہی نہیں کی. اس کا معنی کچھ باتیں پتہ چل گئی تھی. اور اسی دوران جب روم کے بے ایمان نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میری بیعت کر لے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے جواب دینے سے پہلے جواب دیا. امام ابن عساکر لکھتے ہیں، کبھی پڑھا کریں، یا لعین الروم واللہ لئن لم تنتہ وترجع الى بلادک لأصطلحن انا وابن امی ولأزیکن علیک الارض بما رحبت. اے رومی لعین، تجھے جرت، تو نے علی کو دھمکی کا خط لکھا، یہ فوراً اپنی فوجیں علی کی سرحد سے اپنے شہروں کو واپس لے جا. تو نہ پلٹا، میرا رب گواہ ہے، میں اپنے چچا کے بھائی سے یہ چھوٹی موٹی باتیں تھی وہ بھی ختم کر لوں گا، اور دونوں مل کے تجھے اوپر تیری کھلی زمین کو تنگ کر دیں گے. حضرت معاویہ کی بات تاریخ ابن عساکر سے نظر نہیں آتی؟ نفرتوں بتاتے ہو، محبتیں نہیں بتاتے. سنیں، ان رویوں سے، اس پیار سے، اس تعلق و محبت و یگانکت و عقیدت سے امام حسن واقف تھے. تبھی تو ابھی 6 ماہ نہیں گزرے تھے حضرت علی کی شہادت کو، امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور تادم وفات کی ہے. حضرت حسین نے صلح کی اور تادم شہادت کی ہے. کیوں کی ہے ان 2 بھائیوں نے صلح؟ امام حسین نے حضرت معاویہ کی زندگی میں، امام حسن نے حضرت معاویہ کی زندگی میں کبھی ان کے خلاف ایک جملہ نہیں کہا. اس کی خلافت حقہ، خلافت عادلہ کو مانا ہے، اور جسے امام حسن اور حسین مانے، میں اسے حسنی اور حسینی مانوں گا جو اس صلح حسن کو مانے. جو صلح حسن کو بھی نہ مانے اور کہے جی میں حسنی حسینی ہوں، یوں نہیں. عشق قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی، یوں نہیں چلے گا. عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی یوں نہیں چلے گی. تو بھی ٹھیک ہے اور غلط یہ بھی نہیں ہے، یوں نہیں چلے گا. حق کو حق کہنا پڑے گا. حسنی وہ ہے جو صلح حسن کا قائل ہے، حسینی وہ ہے جو بیعت حسین جو حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہوئی اس کا قائل ہے. اہل سنت والجماعت مبارک ہیں، یہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. اللہ ہمیں زندگی میں بھی حسنی حسینی رکھے، وفات کے بعد قیامت میں بھی حسنی حسینی رکھے.
کہتے ہیں حضرت حسین نے تو یزید سے جنگ کی تھی. تو میں نے کہا میرا بھی یزید کے لیے وہی موقف ہے جو امام حسین کا تھا. آپ سے کوئی پوچھے نا بھئی یزید کیا ہے تو کہ جو حضرت حسین نے سمجھا تھا ہم نے وہی سمجھا. ہم حسینی، ہم یزیدی نہیں ہیں. میرا یزید سے کوئی لینا دینا تینا مینا نہیں ہے کہ میں یزید سے کوئی یاری اور دوستی رکھوں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو بھائیوں کی لڑائی نہیں ہے. یہاں تک چل جو یزید کا انجام حضرت حسین نے کیا ہم اسی انجام کے قائل ہیں. اگر ہم وہی ہوتے تو ہماری لاش کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ ہوتی. ہم کوئی یزیدی نہیں ہے، نام یزیدی ہے، نام یزیدیوں کے ساتھ رہتے ہیں، نہ ہمارے یزید سے کوئی واسطہ ہے نہ کوئی تعلق ہے. جو اہل سنت والجماعت ہے اس کی بات کریں. یزید کے لیے ہمارا وہی موقف ہے جو امام حسین کا ہے. لیکن کوئی بات تو سمجھے، حضرت امام حسین اور امام حسن اور معاویہ کے ساتھ دے رہے. اچھا یہ دو جنگیں ہیں، ان جنگوں کو اٹھا کے جو دو آپس کی لڑائی ہیں اس کے بعد صلح پہ ختم ہے، حضرت امام حسن کی صلح پہ، ان کو اٹھا کے حضرت معاویہ کی جو 2000 جنگیں کفار کے خلاف ہے اس پر پانی پھیر دیتے ہیں. حضرت حسن نے صلح کیا اور میں انہیں خراج عقیدت پیش کر کے کہتا ہوں حضرت حسن تیرے چہرے پر نوری جمال ہے. تو نے کی ہے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح، یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید. تو نبی کا نواسہ علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے. ہم تو امام حسن کی صلح کے قائل ہیں، لیکن سچ پورا بولیں، فلی سچ بولنا شروع کریں، ہاف آف سچ نہ بولیں. میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تو 50-50 ادھر تم اور ادھر ہم اور باریاں بدل کے میں یوں نہیں چلنے دوں گا. دلیل کی دنیا میں چلیں گے جو بات قسمتی کی ہے، جو میزان کی ہے، جو ترازو کی ہے، جو انصاف کی ہے. اتنی سی بات ہے. اور یہ نہ ہوتی نا کیسے اللہ کے قرآن نے رحماء بینہم کہا ہے. اصل یوں محبت تھی تو قرآن نے رحماء بینہم کہا ہے. یوں محبت تھی تو اشداء علی الکفار کہا ہے. یوں محبت تھی تو خدا نے ان کو ایک جماعت کہا ہے، کامیاب کہا ہے، کامران کہا ہے، فوز کہا ہے، حقیقی کامیابی کا مالک اور اس دھرتی پر سب سے اچھی مخلوق کہا ہے. میں نے کہا ان محبتوں والوں کی آج نفرتوں پر جھوٹ اتنا بولا گیا کہ بتانا پڑتا ہے بھائی بھائیوں میں پیار تھا. ہوتا ہی بھائیوں میں پیار ہے. تو میرے دوستو اسی لیے کچھ سچ پڑھ کے کچھ آگے دیکھ کر چلا کریں. آپ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بیٹھے ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اس مسئلے پہ اپنے اکابر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ نہر پہ بیٹھ کے بندہ پیاسا بیٹھے، دریا پہ بیٹھ کے بندہ پیاسا بیٹھے، بدقسمتی کی انتہا ہے. آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو پڑھنا ہو، میں ایک کتاب حضرت علی کی پیش کر رہا ہوں، باقی بھی ہیں. آپ حضرت مولانا سے رابطہ کریں، آپ کو پورا نصاب دیں. آپ یہ کتاب لینا، یہ سیرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی جنگ سے لکھی گئی ہے، اور آج سے نہیں 50 سال پہلے کی لکھی گئی ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم کے شاگرد ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. رب ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے. آپ پڑھیں نا حضرت علی کے کردار کو، دیکھیں کہ معاملہ تھا کیا اور حقیقت کیا اور اعتراضات کے جوابات کیا ہے. یہ شیخ نے اس کتاب کو لکھ کر خدا کی قسم رہتی دنیا تک منکرین کے چہرے پر وہ تھپڑ رسید کیا ہے شاید جس کی تاب انہیں قیامت تک یاد رہے. یہ 576 صفحات پر مشتمل علی اور اولاد علی کا تعارف اور ان کی قربتیں اور محبتیں ہیں. یہ کتاب میں بیچنے کے لیے تعارف نہیں کر رہے، میری ذاتی ہے. آپ لینا تو جا کر اس پتے سے لے لینا، آپ کو مل جائے گا. آپ آسانی سے اس کو لاہور سے جا کر خرید سکتے ہیں، اردو بازار سے. اور اسی طرح یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، یہ بھی حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی. حضرت معاویہ کی سیرت پر اس شخص نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگے تمام الزامات کو یوں دھویا جیسے دھونے کا حق کو. 791 صفحات پر مشتمل ہے. آپ تھوڑا ٹائم نکالیں اور حضرت معاویہ کو پڑھیں کہ حضرت معاویہ کون تھے، ان کا نام کیا، ان کا مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا، ان کا رتبہ کیا، ان کی حیثیت کیا، ان کی ویلیو کیا ہے. آپ کچھ پڑھیں اور کچھ سمجھیں کہ دونوں بھائی ہیں اور ان کی آپس میں محبت اور مودت کی باتیں جھوٹ بول بول کے عوام کو خراب کر رہے ہیں. خدا کی قسم وہ کہتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. دین پہ جھوٹ بولنے والوں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو اور جہنم میں بھگتنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت کی گستاخی اسی لیے نہیں ہوتی کہ ان کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور صحابہ کی اسی لیے ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے. چلو جب یہ باتیں امت میں پھیلائی جائیں پیچھے بچا کیا؟
صحابہ کرام اگر امت حضور پاک کے بعد نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے تو حضرت علی اور حضرت علی کا خاندان ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ مرتدوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ مرتدوں کو اپنا امام بنایا جاتا ہے؟ حضرت عمر کے پیچھے اہل بیت نے کیوں نمازیں پڑھی اور ان کو امام مانا ہے؟ حضرت عثمان کے پیچھے اہل بیت نے کیوں نمازیں پڑھی اور امام مانا ہے؟ حضرت معاویہ کو خاندان علی نے کیوں امام مانا ہے اور ان کے حق میں بات کی ہے؟ صحابہ کو جو مرتد کہہ رہا ہے نا، وہ دراصل اہل بیت کو مرتد کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا نا، نفی جمع ہوتی ہے، دونوں سے بغض اکٹھا ہوگا۔ کیوں؟ جب یہ صحابہ کو نعوذ باللہ مرتد ڈکلیئر کریں گے تو جو ان کے مقتدی ہوں گے، جو ان کے فالوورز ہوں گے، جو ان کے متبعین ہوں گے، جو ان کے ہم نوا اور ساتھی ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ بے ایمانوں کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ دشمن کا دوست کون ہوتا ہے؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو یہ کہنا اصل میں اہل بیت کو غلط چاہ رہے ہیں، لیکن یوں کہہ نہیں سکتے نا۔ تو لومڑی کھاتی تو آٹا خود تھی، بکری کے منہ پہ مل دیتی تھی۔ تو ان بے ایمانوں نے کہنا تو اہل بیت کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے صحابہ کرام کے لیے بات کر کے دراصل اہل بیت کو کہہ دیا۔ یہ نہیں ہو سکتی۔ کوئی مجھے کہے تو بہت اچھا، تیرے ابے سے میری یاری نہیں ہے۔ جب تو میرے ابے کا احترام نہیں کرتا، میرا احترام تو کسی وجہ سے کر رہا ہے۔ بلی تھیلے تو بہر کٹ، گل کیڑی ہے؟ عجیب بات ہے۔ ایک بندے نے دوسرے کو گالی دینی تھی نا، سامنے والے کا نام تھا حاجی، تو اس کو گالی نہیں دے سکتا تھا کہ حاجی کو گالی دو تو حج برا ہو جائے گا۔ تو روز سوچتا یہ ہے حاجی، اس کو کچھ کہوں، یہ حاجی ہے اس کو کچھ کہوں، کہہ نہیں سکتا تھا۔ تو ایک دن اس نے ادھر ادھر ایران توران کے کلاپے شلاپے ملا کر حاجی کو گالی دے دی۔ انہوں نے کہا تو ہے حاجی، حاجی کو الٹا کرو بنتا ہے چاجی، چاجی فارسی میں کہتے ہیں کمان کو، کمان کے اوپر گاف لگاؤ بنتا ہے گمان، گمان کہتے ہیں شک کو، شک سے نقطے ہٹائیں اور گاف لگائیں بنتا ہے سگ، سگ کہتے ہیں کتے کو تو کتا ہے۔ چل لے یہ بھیڑاں دے کن بکریاں نو تے بکریاں دے کن بھیڑاں نو تے چلو ساڈا مذہب بڑھ گیا۔ یہ مذہب ہوتا ہے؟ یہ دلیلیں ہوتی ہیں؟ انہیں دلیل کر یہ وہ ایسے تھے، اجی وہ ایسے تھے تو اہل بیت نے ساتھ کیوں دیا؟ ایک بندے نے کہا حضرت معاویہ ٹھیک نہیں تھے۔ میں نے کہا حضرت حسن نے پھر ان کو خلافت کیوں دی تھی؟ اور جی ٹھیکے پہ دی تھی۔ میں نے کہا ٹھیکیدار غلط ہو تو زمین دے دے گا؟ چپ۔ میں نے کہا تو اپنی زمین کو زیادہ ویلیو سمجھتا ہے؟ امام حسن نے امت کی امانت خلافت حیدری اس کے ہاتھ میں جا کے رکھ دی ہے۔ جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، سچ بولنے کی عادت بناؤ۔ جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرے، صحابہ سے نفرت رکھے، اس کو صحابہ سے نفرت نہیں، دراصل اہل بیت سے نفرت ہے۔ اور جو صحابہ کی محبت کا دم بھرے، اہل بیت سے نفرت رکھے، اس کو اہل بیت سے نفرت نہیں، دراصل محمد کے صحابہ سے نفرت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ایک ہی ہے، یوں نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی وہ کہتے ہیں نا، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ ایک چیز پکڑنی پڑے گی۔ اللہ آپ کو ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت